دو دلوں کی داستان قسط نمبر 55۔ آج مایوتی سعدیہ تو پھر بھی دوسرے گھر میں تھی، لیکن زارا اور زہیر ایک ہی گھر میں تھے اور ان کا مکمل پردہ تھا۔ زارا تو خوب انجوائے کر رہی تھی، لیکن زہیر کو یہ رسم کسی ٹارچر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مایوں کے جوڑے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ صفا بھی ایک ہفتہ پہلے ہی حویلی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ماہر کا موڈ آف تھا، لیکن اس کی بہن کی شادی تھی، اسے روک بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر اسے حویلی بھیجا تھا۔ سب لوگ خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ ارے مروہ یار، تم اتنی بورنگ کب سے ہو گئی؟ گھر میں شادی ہے اور تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا کیوں یار؟ اقصیٰ نے کہا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس پہلے پیپرز کی ٹینشن تھی تو اس لیے آپ سب کو ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا اب تو ختم ہو گئے ہیں نا پیپر، تو اب چلو آؤ کچھ سناؤ ہمیں اچھا سا، آئزل نے کہا۔ بھابھی میں کیا سناؤں، مجھے تو کچھ نہیں آتا جاتا، وہ کنفیوز ہوتے بولی۔ ارے یار کچھ بھی سنا دو تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ تم نے ہماری شادی میں حصہ لیا تھا، زارا بولی تو وہ بم شکل مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی۔ سب لوگ ہی وہاں تھے سوائے زہیر کے، کیونکہ ایک ایمرجنسی کیس کی وجہ سے اسے جانا پڑا تھا۔ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں یہ غزل پڑھی تھی تو سب آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ باہر سے آتے مابیر نے بھی لفظ بہ لفظ یہ سب سنا تھا اور سختی سے اپنے جبڑے پھینچ لیے۔ ایک دم ہی سب کے تالیوں کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ تم تو بڑی چپی رستم نکلی مروہ، ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اگر یہ کچھ نہیں ہے تو جب کچھ آئے گا تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ صفا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ پتہ نہیں یہ بھی کیسے یاد رہ گئی، ایک دفعہ کالج میں فنکشن تھا تب یاد کی تھی، ابھی تک یاد کیسے رہ گئی، میں خود حیران ہوں۔ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی کی عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبے ہو، کہیں تمہارا کوئی ایسا ویسا چکر تو نہیں چل رہا؟ زارا کے کہنے پر اس کی رنگت پل میں اڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مابیر کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، یا پھر وہ مروہ کو اس سچویشن سے نکالنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے اندر آیا تھا۔ ہاں یہ بات سچ تھی، وہ اس سے بہت ناراض تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیوٹی کو کسی مشکل میں کیسے پڑنے دے سکتا تھا۔ السلام علیکم، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ لگتا ہے کافی بڑی محفل جمی ہوئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے مصدق کے ساتھ جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام مہابیر بھائی، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، محفل تو واقعی میں خوب جمی ہوئی ہے، زارا نے کہا تو اس کی نظریں بے ساختہ سامنے بیٹھی اپنی زندگی کی طرف اٹھی تھی۔ دوسری طرف مروہ کو ایم کے شدت سے یاد آیا تھا، مابیر کو دیکھ کر وہ کتنا جیلس ہوتا تھا مابیر کے ذکر سے، ایک بات تو خود کو ہی زخمی کر دیا تھا۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ آج ایم کے کہیں سے آ جائے۔ وہ اپنے آنسو چھپاتی چہرہ جھکا گئی تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے، لیکن ایک شخص کی نظروں سے یہ حرکت بالکل بھی پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ بم شکل خود پر ضبط کیے وہ مصدق کی طرف متوجہ ہوا، جو اس سے کل کے فنکشن کے بارے میں کچھ بات کر رہا تھا۔
کافی دیر تک محفل جمی رہی تھی۔ پھر مستق اور مابیر کے ڈانٹنے پر سب لوگ اٹھے تھے۔ سب لوگ تکے ہونے کی وجہ سے جلد ہی سو گئے تھے۔ مروہ واش روم سے باہر آئی تو سامنے ایم کے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھی۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایم کے اس کے سامنے ہے۔ کیا سچ میں اس کی دعا پوری ہو گئی تھی؟ وہ بھاگ کر ایم کے سامنے آئی تھی۔ ایم کے وہ روتے ہوئے بولی اور اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ ایم کے نے اسے اپنے حصار میں نہ لیا۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ کو سب بتا دینا چاہیے تھا۔ سوری، پلیز مجھ سے بات کریں۔ مجھے آپ سے دور نہیں رہنا۔ آپ کو غصہ ہے نا مجھ پر؟ آپ مجھے ڈانٹو، مجھے مارو، جو سزا دینا چاہو دو، لیکن پلیز مجھ سے بات کریں۔ مجھے بے رخی مت دکھائیں۔ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ سارا وجود لرز رہا تھا۔ میری ایک دن کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوئی، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو اتنے مہینے مجھ سے جھوٹ بولتی آئی، مجھے دھوکے میں رکھا، اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ مروہ راجپوت، وہ اسے خود سے الگ کرتے بولا تو مروہ پھر بھی اس سے الگ نہ ہوئی۔ نہیں ہوں میں مروہ راجپوت، میں آپ کا بچہ ہوں، صرف آپ کا بچہ، آپ کی لیڈی، آپ کی بیوٹی۔ آپ مجھے بار بار مروہ نہ کہیں، مجھے انہی ناموں سے پکارے جن سے پہلے بلاتے تھے۔ وہ وقت گزر گیا مروہ۔ خیر، میں تم سے بس یہی کہنے آیا تھا کہ تمہارے بہن کی شادی ہے تو انجوائے کرو، سب کے ساتھ انجوائے کرو، لیکن ایسے منہ مت بناؤ ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کچھ بھی کہے۔ شادی کے بعد بھلے پہلے جیسی بن جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بے رخی سے بولا تو وہ سسک اٹھی۔ آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کیوں مجھ سے یہ سب کہنے آئے ہیں؟ کیوں مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے خوش ہونے کا بول رہے ہیں؟ پھر وہ جذباتی ہوتے بولی تو ایم کے نے اسے جھٹکے سے دور کرتے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سننی۔ ان کی شادی بار بار نہیں ہونی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فی الحال شادی کو انجوائے کرو، بات کے بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور ہاں، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی تو اس سے ملنے آیا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پایا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ وہ کچھ دنوں میں ہی مر جا سا گیا تھا، لیکن اب خود پر بار بار ملامت کر رہا تھا۔ آخر کیوں گیا تھا وہ اس سے ملنے؟ دل نے ذلیل ہی کر کے رکھ دیا تھا اسے۔ خیر، جو بھی ہوا آئندہ ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ وہ دل مضبوط کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دونوں دلہنوں کو پارلر چھوڑنے کی ذمہ داری من کی تھی، اس لیے سب لڑکیاں پارلر کے لیے من کے ساتھ نکل گئی تھی، جبکہ مروہ بخار میں پینک رہی تھی، اس لیے وہ ان سب کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ مروہ، کیا ہو گیا ہے میرا بچہ؟ کیوں خود کو بیمار کر لیا ہے؟ کیا ضرورت تھی پیپرز کی اتنی ٹینشن لینے کی؟ دیکھو، ذرا سی ٹینشن سے تمہارا کیا حال ہو گیا ہے۔ منع بھی کرتی تھی کہ باہر کا کچھ مت کھایا کرو، تمہیں سوٹ نہیں کرتا، لیکن میری کوئی سنے تب نا۔ مسرت بیگم اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کلاس بھی جاری تھی جو وہ مروہ کی لے رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر چیک کر کے گیا تھا، ایک انجیکشن بھی لگایا تھا تاکہ بخار جلدی اتر جائے۔ ماما، میں ٹھیک ہوں، اب شادی اٹینڈ کر سکتی ہوں، آپ پریشان مت ہو، آپ کو بہت کام ہوں گے، جائیں دیکھیں وہ سب، میں بھی تیار ہو جاتی ہوں تب تک۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں تسلی دیتے بولی، شاور مت لینا فی الحال، اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، دلہنیں پہنچنے والی ہوگی، اور ان کی بہن یہاں بیمار پڑی ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے وہاں سے چلی گئی تو وہ بھی اٹھ کر بے دلی سے چینج کرنے چلی گئی۔ شادی کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا، بڑے بڑے بزنس مین اور سیاسی لوگ بھی شامل تھے۔ دولہے بڑی بے صبری سے اپنے دلہنوں کا ویٹ کر رہے تھے۔ آخر کار انہیں ان کے صبر کا پل مل گیا جب سامنے سے زارا اور سعدیہ مستق ساتھ اور من کے ساتھ سٹیج پر آتی دکھائی دیے۔ نزدیک پہنچتے ہی سعد نے سعدیہ کا ہاتھ بلاول کے ہاتھ میں دیا اور ظہیر کے ہاتھوں میں مستق نے اپنی گڑیا کا ہاتھ دیا۔ وہ سب اپنی اپنی
جگہوں پر بیٹھے تو داجان نے مولوی کو نکاح کا بولا۔ سب سے پہلے زہیر اور زارا کا نکاح ہوا اور پھر بلاول اور سعدیہ کا۔ سب میں مٹھائی بانٹی گئی۔ ہماری شادی کے چوارے مابیر بھائی کو بھی کھلا دیں داجان، کیونکہ صرف یہیں رہ گئے ہیں، بلاول نے کہا تو سب ہنس دیے۔ ویسے بلاول بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے مابیر، اب تم بھی کوئی لڑکی ڈھونڈ ہی لو۔ تم سے چھوٹوں کی شادی ہو گئی ہے اور تم ابھی تک کنوارے ہو، داجان نے کہا تو اس کی نظریں سامنے کھڑی پری پیکر کی طرف اٹھی تھی، جو سفید رنگ کے بڑے سے فراق پہنے ایک سفید گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ داجان دعا کرے کہ مل جائے، پھر آپ سب کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو بتا دو کیسی لڑکی چاہیے، ہو سکتا ہے یہیں کہیں تمہاری دلہن ڈھونڈ لیں ہم۔ فاطمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، آنٹی لڑکی باوفا ہونی چاہیے، جو مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، جس کی نظروں میں میرا الگ مقام ہو، جو دھوکہ نہ دے، جو میرے ساتھ ساتھ میری فیملی کی بھی بڑھ کر عزت کرے، جو میری ہو کر رہے، جو کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، ایسی لڑکی چاہیے مجھے۔ مابیر نے ایک نظر مروہ کو دیکھ کر کہا، جبکہ مروہ کو ایسا لگا جیسے مابیر اسی کے بارے میں بول رہا ہے، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ لیکن مابیر کی باتیں سن کر اسے ایم کے پھر سے یاد آیا تھا، اس نے بھی تو یہی سب کہا تھا اس سے۔ اسی طرح کی ہنسی مذاق اور رسموں کے بعد رخصتی کا وقت ہوا تو زارا اور سعدیہ ایسے روئے کہ سب کی آنکھیں نم کر گئے۔ ماہر اور مابیر نے اپنے درمیان کھڑی میمل کو جھٹ سے سینے سے لگایا تھا۔ میں بتا رہا ہوں بھائی، میں اپنی گڑیا کی شادی بالکل بھی نہیں کروں گا۔ ماہر میمل کا سر چومتے مابیر سے بولا، ایسا نہیں کہتے ماہر، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ وہ بھی میمل کا ماتھا چومتے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زارا اور سعدیہ کو دیکھ کر انہیں فوراً میمل کا خیال آیا تھا، آخر میمل نے بھی تو رخصت ہو جانا تھا، تب وہ دونوں بھائی کیا کرتے، اس کے بغیر یہ سوچ ہی ان کا دل تڑپا گئی تھی، جبکہ میمل اپنے بھائیوں کی اتنی محبت پر مسکرا دی۔ میں اتنی جلدی آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، تو اس لیے بہتر ہوگا آپ لوگ میری شادی کے بارے میں سوچنا بند کریں اور رخصتی پر دھیان دیں ابھی۔ وہ ان دونوں کے گال کھینچتے بولی تو مابیر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ گھر پہنچتے ہی ساری رسمیں کرنے کے بعد دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سعدیہ اور زارا کا لہنگا بالکل ایک جیسا تھا، بس کلر کا فرق تھا۔ زارا کا لہنگا لال جبکہ سعدیہ کا لہنگا گولڈن کلر میں تھا۔ سعدیہ نے تو نارمل مہندی لگائی تھی، جبکہ زہیر کی فرمائش پر زارا کو بھر کر مہندی لگائی گئی تھی، کیونکہ زہیر کو مہندی بہت پسند تھی، اس لیے آئزل کو کہہ کر اس نے زارا کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگوائی تھی۔ سعدیہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی جب بلاول اندر آیا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اندر آیا تھا، کیونکہ صفا، مروہ، اقصیٰ، آئزل، لمس سب دروازے کو گھیرے کھڑے تھے، کیونکہ جب تک بلاول نیک نہ دیتا وہ اسے اندر نہیں جانے دیتے۔ مصدق بھائی سے مدد لے کر وہ بڑی مشکلوں سے اندر آیا تھا، جبکہ اب لڑکیوں کا ٹولہ زہیر کے کمرے کے باہر موجود تھا۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، وہ اس کا ماتھا چومتے بولا۔ مجھے اس دن کا کتنا بے صبری سے انتظار تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی، بہت ویٹ کروایا تم نے۔ ہاں تو پڑھائی کیا بیچ میں چھوڑ دیتی؟ اگر پہلے آپ سے شادی کر لیتی تو کیا آپ نے پڑھنے دینا تھا مجھے، بلکہ ہر وقت میری جان کو۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ بات ہی ایسی منہ سے نکلی تھی کہ سرخ چہرہ جھکا گئی، جبکہ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آگے بھی بتاؤ نا ڈارلنگ، ہر وقت تمہاری جان کیا؟ وہ اسے اپنے خسار میں لیتے شرارت سے بولا۔ کچھ نہیں، وہ اس کے سینے میں شرم سے منہ چھپا گئی۔ میری منہ دکھائی دے، آپ زیادہ باتیں نہ بنائیں، اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے بولی تو بلاول نے جھک کر اس کا ہاتھ چوم لیا اور پھر جیب سے ایک کیس نکالا۔
یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ وہ ایک خوبصورت سی رنگ اس کے سامنے کرتے بولا، واو یہ کتنی پیاری ہے، اب پہنا بھی دے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے بولی تو بلاول نے اسے انگوٹھی پہناتے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اب لگ رہی ہے پیاری، لیکن آج ایک اور چیز مجھے بہت بری طرح اٹریکٹ کر رہی ہے تمہاری۔ وہ کیا؟ وہ الجھتے بولی، تمہارے ہونٹ۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کا نچلا ہونٹ سہلاتے کہا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بلاول نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے سائیڈ لیمپ آف کر دیا۔ وہ رات بھر اسے باہوں میں لیے اپنی تشنگی مٹاتا رہا۔ آج 2 اور دن مکمل ہوئے تھے۔ تم سب یہاں سے جانے کا کیا لوگی؟ ظہیر اب اکتا گیا تھا ان سب سے۔ وہ جلد سے جلد اندر جانا چاہتا تھا۔ بھائی زیادہ کچھ نہیں، صرف 5 لاکھ، لمس نے کہا تو ظہیر نے گور کر اسے دیکھا۔ کبھی اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھے بھی ہیں تم نے؟ 5 لاکھ، ہٹو سامنے سے۔ وہ ان کو سائڈ پر کرتے بولا جب جٹ سے آئزل سامنے آئی۔ بھائی اتنی جلدی ہے تو پیسے دیں اور اندر جائیں، ورنہ گیسٹ روم بھی ہے، وہاں سو جائیں آج رات، آئزل نے کہا تو اس نے ان سب کو گھورتے اپنا کارڈ نکال کر ان کے حوالے کیا اور ان سب کو سائڈ پر کرتے اندر آیا۔ سامنے ہی اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بنا گھونگھٹ اٹھائے اس نے زارا کو جا کر سینے سے لگایا تھا۔ کافی دیر تک جب ظہیر اس سے الگ نہ ہوا تو زارا نے اسے پکارا، ظہیر، جی جان ظہیر۔ اس کا سر شدت سے چومتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنے چپ کیوں ہیں؟ کچھ بول بھی نہیں رہے؟ آج کی رات بول کر نہیں عمل کر کے دکھایا جاتا ہے؟ میں کیا پاگل ہوں جو بول کر ٹائم ویسٹ کروں گا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس دن تمہاری روم میں اتروں گا تو تیار ہو جاؤ مسز، آج رات میری شدتیں سہنے کے لیے۔ میری منہ دکھائی۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کو بولی، صبح لے لینا، ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ آخر کار تک ہار کر زارا نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا اسے۔ آخر وہ کیسے اس کی کسی بات سے انکار کر سکتی تھی؟ لیکن کیا یہ خوشیاں سدا رہنی تھی؟ کیا کوئی خطرہ تھا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا؟ کیا وہ اس خطرے کو پہچان پاتے؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔